مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات شریف کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ دوستو، قارون کے خزانے کو قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ قارون کے خزانے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں بیان کیا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہے تو پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں، اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء اور صالحین کی اظہار ثانی و بدگوئی نہ کریں۔ ان مقبولانے بارگاہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔